قائد اہل سنت، خطیب اہل سنت، استاذ گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، انہی کے ساتھ استاذ گرامی وقار حضرت مولانا سید فداد حسین قادری صاحب، دیگر علماء کرام، معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والفضل للہ والثناء للہ وصلاة اللہ وسلامہ علی رسول اللہ وعلی آلہ اہل اللہ وصحابہ رجال اللہ وعلینا معہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ تبارک و تعالی وبلغنا رسولہ النبی المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور فخر آدم و بنی آدم، حضور فخر موجودات و فخر معجزات علیہ افضل الصلوات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے انداز میں درود حضوری کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ سب قلندر زمانہ حضرت درویش غلام قادر علیہ الرحمہ کے سالانہ عرس پاک میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ مدرسہ فیضان اولیاء کے طلباء کی دستاربندی کا منظر بھی ہم نے اور آپ نے ملاحظہ کرنا ہے۔ محب گرامی وقار حضرت مولانا قاری وارث حسین رضوی صاحب نے بڑی محنتوں سے ان طلباء کو تیار کیا ہے۔ ہماری جماعت کے بہترین قاری ہیں، خود بھی قرآن پڑھنے کا بہت اچھا سلیقہ جانتے ہیں اور طلباء کو پڑھانے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ ایک زمانے سے خدمت قرآن کے حوالے سے متعارف ہیں، ان کی سال بھر کی محنت وہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اس کا معنی علماء سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ محشر کا میدان ہوگا، ساری انسانیت موجود ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سارے لوگ محشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ وہاں زندگی بھر کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے سے خود ارشاد فرمائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اپنا نوشتہ حیات اور اپنا نامہ اعمال تو خود پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ یعنی پوری زندگی کا کیا کرا بندے کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور جب نامہ اعمال اور نوشتہ حیات سامنے آئے گا تو بندہ یہ بھی کہے گا، ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
کہ اس نوشتہ حیات کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، یہ نہ چھوٹی غلطی کو چھوڑ رہا ہے نہ بڑی غلطی کو، یعنی زندگی میں نے چھوٹی غلطی کی وہ بھی درج ہے، بڑی غلطی کی وہ بھی درج ہے، چھوٹا گناہ کیا وہ بھی درج ہے، بڑا گناہ کیا وہ بھی درج ہے، چھوٹی نیکی کی وہ بھی درج ہے، بڑی نیکی کی وہ بھی درج ہے، یعنی سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اسی دن ہمیں شفاعت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب نامہ اعمال جواب دے چکے گا، بہت سارے لوگوں کا نامہ اعمال جب جواب دے چکے گا تو اب شفاعت کی، سفارش کی ضرورت پڑے گی، وہ الگ موضوع ہے، اس پر میں تفصیلی تقریر نہیں کروں گا، البتہ میں تمہیدی طور پر اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ شفاعت کی اور سفارش کی ضرورت پڑے گی تو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ، پوری انسانیت بھٹکے گی، لوگ دائیں بائیں جائیں گے۔ جب نامہ اعمال جواب دے دے گا تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام کی بارگاہوں میں جائیں گے اور سب کی طرف سے یہی جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میرے بعد دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے والے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے، وہ تمہاری شفاعت کر دیں گے۔ تو اس کے بعد سارے لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے انا لہا، میں شفاعت اور سفارش کے لیے تیار ہوں۔ حضور سفارش کا اور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد شفاعت فرمائیں گے۔ ایک طرف تو حضور کا یہ شفاعت فرمانا ہے، دوسری طرف وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کی۔ کون سی؟ خطبے کے اندر میں نے پڑھی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ حضور فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں میری اور آپ کی شکایت کریں گے۔ کیا شکایت کریں گے؟ حضور عرض کریں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج یہ مدرسے ہیں، یہ طلبہ ہیں جن کی برکت سے، جن کی بدولت، جن کے دم قدم سے ہم اور آپ محفوظ ہیں اور بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال، ہمارے معاشرے اور سماج کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو چکا ہے ہمارا سماج اور معاشرہ۔ یہ مدرسے کی برکتیں ہیں، یہ ان طلباء کی برکتیں ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ استاذ گرامی وقار حضرت مولانا حافظ عبد المجید مدنی صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ جامع انوار العلوم تشریف لائے ہیں۔ تو آج ہمارا سماج اور معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو چکا ہے، اللہ کے قہر کا مستحق ہو چکا ہے۔ یہ مدرسے کے طلبہ جن کی قدر و منزلت ہم نہیں جانتے ہیں، جن کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور دیگر فرشتوں کو بھیجا، جاؤ فلاں بستی پر عذاب نازل کر کے آؤ۔ جبریل امین آئے، واپس چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا عذاب نازل کیا؟ مولا عذاب نازل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا اسی بستی میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو تجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، تجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے، مجھے گوارا نہ ہوا کہ جس بستی کے اندر تجھے کوئی رحمان و رحیم کہنے والا، اس بستی پر میں عذاب نازل کروں۔ تو اس ایک آدمی کی وجہ سے، ایک بچے کی وجہ سے جو اللہ کو رحمان و رحیم کہہ رہا، اور یہ بچے صبح شام قرآن پڑھنے والے، جو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے مدرسوں کے اندر رہ کر کے، یہی ایسے بچے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، ہمارا سماج محفوظ ہے، ہمارا معاشرہ محفوظ ہے۔ ورنہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول محشر کے میدان میں فرمائیں گے، عرض کریں گے مولا میری یہ وہ قوم ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں آج قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے تو قرآن کو صرف اتنا سمجھا ہے، ہم نے تو قرآن کو ایک
مقصد کے لیے استعمال کیا ہے یا دو مقصد کے لیے؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہو جائے، تیجے کے موقع پر تلاوت ہوگی، 10ویں کے موقع پہ تلاوت ہوگی، 20ویں کے موقع پہ تلاوت ہوگی، 40ویں کے موقع پہ تلاوت ہوگی، اور سالانہ نیاز کے موقع پہ تلاوت کی جائے گی اور بخشا جائے گا، اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے گا، ایصال ثواب کیا جائے گا۔ ایک مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے ہمارے ہاں لڑائی ہو گئی، کسی کی آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہاں لڑائی اور جھگڑے کے موقع پر قرآن کو اٹھایا جاتا ہے، کچھ سر پہ رکھتے ہیں، کچھ سامنے لاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب والا قرآن کی قسم میں پیسے اپنے قرآن پہ لے لوں گا اور قرآن پہ دے دوں گا۔ یہ ہمارے معاشرے اور سماج کا نعرہ ہے۔ واللہ قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن نہ قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے لیے، وہ الگ بات ہے کہ ایصال ثواب ثابت ہے، اس کا کوئی غلط مطلب بھی نہ سمجھے۔ ایصال ثواب ثابت ہے، ثواب پہنچتا ہے، جو بندہ پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب دیا جاتا ہے، جس کے لیے پڑھا جاتا ہے ثواب اس کے لیے بھی اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن نزول قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ نزول قرآن کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ مومن اس قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر اللہ نے بندوں سے جو مطالبات کیے ہیں ان مطالبات کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کا بندوں کو حکم دیا ہے، ان چیزوں کو اپنائے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور کچھ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے باز رکھا ہے، وہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ایک بندہ مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں اوامر کو بھی سمجھے، نواہی کو بھی سمجھے۔ اوامر یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرتا جائے، نواہی یعنی جن چیزوں سے باز رکھا ہے ان چیزوں سے ایک بندہ مومن باز رہتا جائے۔ اگر اس طریقے سے آپ قرآن کو پڑھیں گے اور اللہ کے مطالبات کو سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی مقصد کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن دو چیزوں کا نام ہے، ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا۔ قرآن الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن الفاظ و معانی دونوں کا نام ہے۔ الفاظ کا بھی سیکھنا ضروری ہے، معنی اور مفاہیم کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جناب والا ترجموں سے اور کسی کتاب کو اٹھا کر کے اس کے کچھ معنی سمجھ لیں گے اور قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں۔ اور اگر کوئی قرآن پاک پڑھ لے، تجوید کے ساتھ تھوڑا بہت پڑھنا جان جائے اور معنی کی طرف اس کا بالکل دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو، وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکا۔ اس لیے کہ قرآن اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا، قرآن نظم کا نام بھی ہے، قرآن عبارت و الفاظ کا نام بھی ہے اور معنی کا نام بھی ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھے، جیسا منزل من السماء ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے ویسا اس کو پڑھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کو لہجے میں پڑھو، عربوں کے لہجے میں پڑھو، مخارج کے ساتھ پڑھو، صفات لازمہ کے ساتھ پڑھو، جس حرف کو جہاں سے ادا کرنا اس کو وہاں سے ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے کتنی تاکید فرمائی، اور اللہ کے رسول خود بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بسا اوقات صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا یا ابی اقرأ القرآن، اے ابی قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ابی نے عرض کیا کیف اقرأ القرآن وقد انزل علیک، یا رسول اللہ میرے بس میں کہاں ہے کہ میں تلاوت کروں، یہ تو آپ پر نازل ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا احب ان اسمع من غیری، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے قرآن پاک کی تلاوت سنوں۔ تو حضور نے قرآن کو پڑھا، اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے قرآن کو جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، جن مخارج اور صفات کے ساتھ علماء نے پڑھا ہے، اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی ہے، اس کے مطابق ہم پڑھیں، پھر اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھیں، تاکہ ہم ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اگر ہم قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں جانیں گے تو حال وہی ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوگا، ایک طرف ہمیں شفاعت کی ضرورت ہوگی، نامہ اعمال بھی جواب دے چکا ہوگا، اور جو نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے وہی نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو فراموش کر دیا تھا، پسے پشت ڈال دیا تھا، تاکہ نسیان میں رکھ دیا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، نہ ہم اس کی عبارت کو پڑھنے
کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی عبارت اور الفاظ کو پڑھتے ہیں، نہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہمارا اور ہمارے سماج اور معاشرے کا حال ہے ایسا یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ یہ تو علماء کا احسان ہے، پھر تنقید ہوگی علماء پر؟ ارے یہ علماء کا ان طلبہ کا احسان ہے، جیسا قرآن نازل ہو ویسے یہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کے بلکہ عربی زبان، چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، عربی زبان ایسی زبان ہے کہ جس کے حروف کی ادائیگی کے لیے قرآن نے 17 جگہ رکھی ہیں۔ قاری وارث صاحب اختلاف قرآن 17 جو مذہب ہے نا، مذہب مختار، 17 جگہ ہیں اس منہ کے اندر، ہر حرف الگ جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ اور اردو میں جیسے کسی کا نام صدیق ہے، کسی کا نام سالم ہے، کوئی پابندی نہیں آپ سین کو کہاں سے ادا کر رہے ہیں، سواد کو کہاں سے ادا کر رہے ہیں۔ اردو کے اندر ہے کوئی مخارج؟ بالکل نہیں ہے، لیکن عربی کے اندر سین کو الگ جگہ سے ادا کرنا ہے، سواد کو الگ جگہ سے ادا کرنا ہے، عین کو الگ جگہ سے ادا کرنا ہے، حمزہ کو الگ جگہ سے ادا کرنا ہے۔ میں پڑھا ہوں الحمدللہ رب العالمین، آپ کہہ رہے ہوں کہ مولوی صاحب نے آیت بہت اچھی پڑھی ہے، حالانکہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، عین کو حمزہ پڑھ دیا۔ آپ اور ہم ایسے ہی تو پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے بزرگ 60 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن قرآن کی سورہ فاتحہ درست نہیں ہے۔ اور تنقید کریں گے قرآن درست پڑھنے والوں پر، یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا عالمیہ ہے۔ قرآن درست کرو پھر درست پڑھنے والوں پر تنقید کرنا۔ مسلمانوں، حالات ایسے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک حرف کی جگہ اگر دوسرا حرف ادا کر دیا، آپ نے عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، حمزہ کی جگہ عین پڑھ دیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا اور ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا۔ اب بظاہر تو ہا یہ ایک ہی ہے نا، ہا اردو میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں ہا اور ہا میں زمین آسمان کا فرق ہے، خا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر آپ غلط پڑھیں گے، ایک حرف کو دوسری جگہ سے ادا کر دیا تو معنی بدل جائے گا، معنی کے اندر فساد لازم آئے گا۔ جب معنی کے اندر فساد لازم آئے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو یہ 60 سال کے سجدے بیکار۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج میری عمر 75 سال ہو گئی یا 70 سال ہو گئی یا 60 سال ہو گئی، میں کیسے قرآن سیکھوں گا۔ آپ نیت کریں، علماء کی بارگاہوں میں آئیں۔ کوئی قائد دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بعد والوں کو کوئی وصیت کرتا ہے، بعد والوں کو کوئی منشور دے کر کے جاتا ہے، بعد والوں کو کوئی دستور دے کر کے جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول ایسے عظیم قائد ہیں جو ساری انسانیت کے قائد ہیں، جو سارے نبیوں کے قائد ہیں، سارے رسولوں کے قائد ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور کا دستور آخری دستور ہے، حضور کا لایا ہوا قانون آخری قانون ہے۔ یقیناً حضور جب دنیا سے جا رہے تھے، حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کو جو منشور دینا تھا، جو دستور دینا تھا، وہ صبح قیامت تک دینا تھا۔ اللہ کے رسول جب جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، حضور نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین، اے لوگوں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ان میں سے پہلی کتاب ہے اللہ کی، پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسری چیز ہے میری سنت یعنی میری حدیث۔ آج ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے بھی دور ہیں، سنت رسول سے بھی دور ہیں۔ حالات تو یہ ہے کہ سنت کی تعریف تک نہیں ہم جانتے، ہمیں سنت کی تعریف یا حدیث کی تعریف تک نہیں پتا ہے۔ اور مسلمانوں، آج ہم پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں، حدیث کی تعریف تک ہمارے سماج اور معاشرے کو پتہ نہیں۔ مسلمانوں کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ آج لوگ بڑی فکری تقریریں کرتے ہیں، اسٹیجوں پر آ کر کے کہتے ہیں ان علماء کو ماڈرن ایجوکیشن بھی سیکھنی چاہیے، جو ہے دنیاوی عصری تعلیم بھی ان کو حاصل کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کی فکر کو کی تحسین کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جتنا علماء کے لیے عصری علوم سیکھنا ضروری ہے، اس سے 1 کروڑ درجہ تمہارے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے، حدیث سیکھنا ضروری ہے۔ تمہاری نمازیں درست نہیں ہے، تمہارا قرآن درست نہیں ہے، سورہ فاتحہ درست نہیں ہے، اور تنقید کرنے چلے ہیں قاری وارث پہ، تنقید کرنے چلے ہیں مصباحی صاحب پہ، مصباحی صاحب ہوں یا قاری وارث
صاحب ہوں، حافظ عبد المجید صاحب ہوں، الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا بھی فرمائی ہے اور وراثت انبیاء کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جناب والا لوگ بہت پریشان ہیں، آپ نے معاشی اور اقتصادی مسائل کو لے کر کے، مال و دولت کو لے کر کے، لوگوں کی تنخواہ لاکھوں میں ہے اور آمدن مہینے کی لاکھوں میں، اس کے باوجود پریشان ہیں۔ اور علماء کی تنخواہ تو آپ جانتے ہی نا، 5,000 6,000 7,000، اس کے باوجود چہرہ حشاش بشاش ہے اور چہرے کی لکیروں میں مسکراہٹ ہے، اطمینان ہے۔ وجہ کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان مولویوں کو تر و تازہ رکھ۔ کیا دعا؟ نذر اللہ عبدن، حضور نے فرمایا اے اللہ ان مولویوں کو تر و تازہ رکھ، اے اللہ ان قاریوں کو تر و تازہ رکھ، اے اللہ ان مفتیوں کو تر و تازہ رکھ۔ کیوں؟ سمیا مقال لطیفہ حفیظہ و بغاہا فادہ کما سمیا، اس لیے کہ یہ مولوی، یہ قاری، یہ مفتی میری باتیں سنتے ہیں، پھر اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور آگے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اسی لیے اطمینان ہے، مسکراہٹ ہے، حشاشیت اور بشاشیت ہے، چہرے حشاش بشاش ہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے بھی ان علماء کی فضیلت بیان فرمائی اور ایسی فضیلت اور ایسا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرنے والی کوئی جماعت روئے زمین پر ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ یہاں ہمارے عوام کہتے ہیں کہ جاہل اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ بات اولاً تو قرآن کے خلاف ہے، دوسرا یہ اگر جاہل اللہ سے ڈرتا تو وہ جاہل کیوں رہتا؟ اللہ سے نہ ڈرنے کی سب سے بڑی دلیل اس کی جہالت ہے۔ جہالت سے مراد دینی علوم سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری۔ دنیاوی یہ سرٹیفکیٹیں کوئی کتنا بڑا، کتنی بڑی کرسی پہ منصب پہ پہنچا، یقیناً ہم اس کا احترام کریں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن جب قرآن صحیح نہیں پڑے گا بھائی، اس کو علامہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کو فہامہ اور دقاقہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کو تو قرآن کی زبان میں وہی کہا جائے گا۔ ان کو حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر خود نہیں جانتے ہو۔ مسلمانوں، اللہ نے فرمایا کہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ڈرنے کی دلیلیں میں بتاؤں نا کیسے ڈرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی مہینے کی آمدن ہے لاکھوں میں، اس کے باوجود ان کے گھریلو اخراجات کے بارے میں پوچھا جائے، بچوں کی اسکول کی فیس کے بارے میں پوچھا جائے، کہا گزارا نہیں ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، بچوں کی فیس پوری نہیں ہو رہی ہے، مکان کا کرایہ ادا نہیں ہو رہا ہے اور گھر کا خرچہ، کچن نہیں چل پا رہی ہے، اور ادھر عالم ہے اللہ سے ڈر رہا ہے، 5,000 لے کر کے اذان بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا کبھی 5,000 پر دین کی خدمت کرنے کے لیے یہ راضی نہ ہوتا، 15-10 ہزار پر کبھی دین کی خدمت کرنے کے لیے یہ تیار نہ ہوتا۔ اگر 10-15 ہزار میں دین کی خدمت کر رہا ہے، آج کے زمانے میں کیا اہمیت ہے 15 ہزار کی، 10 ہزار کی، 8 ہزار کی؟ 15,000 8,000 لے کر کے اگر عالم اذان دے رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اور آج کے زمانے میں کہ دنیا مال کے پیچھے لگ گئی، دنیا جناب والا دولت کے پیچھے لگے ہو، اور اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر، حضور نے فرمایا تھا فواللہ مل فقر اخشى علیکم، اے لوگوں مجھے تمہارے محتاج ہونے کا ڈر نہیں ہے، تمہاری مفلسی کا ڈر نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں ہے، تمہارے غریب ہونے کا ڈر نہیں ہے، تمہارے فقیر و مفلس ہونے کا ڈر نہیں ہے، ہاں ایک ڈر ضرور ہے، یہ دنیا تمہارے لیے کشادہ کر دی جائے گی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، جیسے پہلوں کے لیے مال و دولت کی فراوانی ہوئی تھی، پھر تم دنیا میں مقابلہ آرائی کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ آئے لوگ نبی کے علم غیب کی باتیں کرتے ہیں، علم غیب پر بات کرتے ہیں، سب سے بڑی دلیل ہے علم غیب کی، اس میں حضور نے آج کے زمانے کا نقشہ بیان کیا ہے۔ مجھے بتاؤ آج کیا ہم مقابلہ آرائی نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے 10 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے 12 کی خریدوں گا، یہی تو مقابلہ آرائی ہے۔
اگر آپ نے اپنے بچے کی شادی میں 50 لاکھ خرچہ کیا ہے، دوسرے کی کوشش ہوگی 60 لاکھ کروں گا، یہی تو مقابلہ آ رہی ہے۔ نبی غیب داں نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، ایسا زمانہ آئے گا دنیا میں مقابلہ آرائی ہوگی، اور وہ مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، یہ دنیا تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ مسلمانوں، آج یہ نہ سمجھے کہ یہ مال و دولت آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ دولت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بربادی ہے۔ جب مال پیسہ آتا ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آج مجھے بتاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے چند غریب ہی بچے ہیں۔ غریب لوگ، مسکین قسم کے لوگ، فقیر قسم کے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ جو مالدار اچھے بھی ہیں، مالدار میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہاں جب بات کی جاتی ہے عمومی طور پر کی جاتی ہے۔ اب کوئی یہاں مجمع میں بیٹھا ہو، کہا کوئی بہت نیک ہو، مالدار ہو، اللہ نے مال سے بھی نوازا ہو، نیک بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، کو ہمارے خلاف تقریر آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو مال و دولت میں لگ کر کے اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ مال و دولت کی جب لت پڑتی ہے تو انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا کے چکر میں نہ رہو، دنیا یہ فانی ہے، تباہ و برباد ہو جائے گی، تباہ و برباد کر دے گی آپ کو بھی۔ جو باقی رہنے والا، اللہ کا قرآن باقی رہنے والا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں۔ آپ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھو، اور ویسا قرآن پڑھو جیسا صحابہ کرام نے پڑھا، بزرگان دین نے پڑھا، علماء پڑھتے ہیں، قراء پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے مجہول پڑھتے جائیں گے تو زندگی بھر کی نمازیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی، ساری محنتیں چلی جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں، حدیث پاک کو مضبوطی سے تھامیں۔ مضبوطی سے تھامنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے سے جزدان میں رکھ دیا جائے، اچھے غلاف میں سجا کر کے ایک خوبصورت الماری میں شیشے میں بند کر کے تالا لگا دیا جائے، وہاں عطر ڈال دیا جائے، اور وہاں جناب والا اگربتی جلا کر کے خوشبو کا ماحول پہ بنا دیا جائے۔ یہ قرآن کو تھامنے کا مطلب نہیں ہے۔ قرآن کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، اس کے مفاہیم اور معانی اور مضامین کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، پھر تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان باتوں کو قبول فرمائے، اور اگر بیان کرنے میں کسی طرح کی لغزش خطا ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ علماء کرام کا جمع غفیرہ میں نہیں چاہتا ہوں زیادہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہوں۔ السلام علیکم۔